بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم. صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم و احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں جس ملک کے اندر رکھا ہے، یہ وہ ملک ایک امن و امان کا ملک ہے، اور اس ملک کے اندر ہر طرح کا مذہب پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطن سے محبت رکھنا بھی یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ میں نے جو روایت اب لوگوں کے سامنے پڑھی، تلاوت فرمائی، اس روایت کے اندر ایک اولاد کی تربیت اور بچوں کی تربیت کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو گے، تم اپنے بچوں کا جو ہے بھوشیہ کس طریقے سے بناؤ گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ ایک بچہ جب اسکول کے اندر جاتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے، اس کے والدین کو چاہیے کہ وہ ہر طریقے سے اس کی دیکھ ریکھ کرے، دیکھ بھال کرے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جب بچہ اسکول سے آتا ہے یا کسی اور یونیورسٹی سے آتا ہے یا کالج سے آتا ہے، جب شام کو آتا ہے تو والدین کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو پوچھیں کہ تو کیا پڑھ کے آیا ہے، تیری دوستی کس کے ساتھ ہے، تجھے کس چیز کی عادت لگی ہے۔ اگر بری عادت لگی ہے تو اس کو چھڑوانے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی دوستی خراب لوگوں سے ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جس لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، آنے والے دور کے اندر، آنے والے سمے کے اندر میرا بچہ بھی انہی لوگوں کی ٹکڑی کے اندر جائے گا اور انہی لوگوں کے ساتھ دے گا۔ تو اسی لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کی تربیت کرے، اپنے بچے کی فکر کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے استمبر ہوتا ہے، جہاز ہوتا ہے، آپ نے مثال دے کر فرمایا ایک اوپر کا منزلہ ہے، ایک نیچے کا منزلہ ہے۔ جب نیچے والے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، اور اوپر جب پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر والوں کو بار بار دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو وہ نیچے والے اگر بیوقوف ہوں گے تو وہ یوں کہیں گے کہ بھائی پانی تو ہمارے نیچے ہے، ہم سوراخ کریں گے، پانی ابھی اوپر آ جائے گا، ہمیں پانی کی کوئی قیمت، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ مثال دے کر حضرت نے فرمایا کہ اگر اوپر والا طبقہ اگر سمجھدار ہوگا تو وہ یوں کہے گا، ارے ہم تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اگر آپ جتنی مرتبہ اوپر پانی لینے آؤ گے تو کوئی بات نہیں، دوپہر میں آؤ، رات میں آؤ، جب بھی آنا ہو آپ لے کے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نیچے سوراخ کرو گے تو تم بھی ڈوبو گے اور ہمیں بھی لے ڈوبو گے۔ اسی لیے اس روایت کو اور اس مثال کو نقل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ معاشرے کے اندر دو طرح کے طبقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ کہ جو گریجویٹ ہوتا ہے، جو پڑھنے لکھنے سے آگے نکل جاتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جس کو کچھ نہیں آتا، جس کو سماج کے اندر کچھ بھی نہیں، اس کی ایک ہوتی ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے، لیکن جب یہ بچپنا ختم کرتا ہے اور جوانی کی تحریض کے اوپر جب وہ قدم رکھتا ہے تو اپنی ساری جو حدیں ہوتی ہے اس کو جب وہ پار کرتا ہے، غلط دوستیاں کرتا ہے، غلط تعلقات رکھتا ہے، ہر چیز وہ جب عام کرتا ہے، جب اللہ تبارک اور معاشرہ جب بگڑ جاتا ہے، اور جب ایشور کی جب پکڑ ہوتی ہے، اس رب کی جب پکڑ ہوتی ہے، تو اس پکڑ کے اندر اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے اندر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب خراب لوگوں کو جب پکڑتا ہے، ایشور جب خراب لوگوں کو جب پکڑتا ہے تو ساتھ میں وہ اچھے لوگوں کو
بھی پکڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرمایا تمہارے پاس عزت تھی، تمہارے پاس دولت تھی، تمہارے پاس ہر چیز تھی، ارے عزت، تمہاری جو عزت تھی وہ کسی بچے کے لیے کام میں آتی، تمہاری جو دولت تھی وہ کسی بچے کے لیے کام میں آتی، لیکن تم نے صرف اپنے آپ کو بنانے کے خاطر تم نے تمہاری عزت کو لگایا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ آنے والے مہمان اور یہ جو بچوں نے پروگرام جو یہاں پہ رچا، اسٹیج کے اوپر آ کر ہر چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زبان سے اور اپنے جو ایک دل کی جو بھاونا ہے وہ نکھار رہے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے استاد محترم مفتی عمران صاحب، جب بھی ہمارا جب ایسا پروگرام ہوتا تھا، جلسہ ہوتا تھا، جب انعام جب تقسیم کرتے تھے تو حضرت ایک بات ضرور فرمایا کرتے تھے، فرمایا جن بچوں نے حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر میدان کے اندر اور ہر فیلڈ کے اندر اور بڑے بڑے اسٹیج کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ اور حضرت آگے فرماتے تھے، فرمایا جن بچوں نے حصہ نہیں لیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کب اسی اسٹیج کے اوپر آئیں گے اور ہم کب حصہ لیں گے، تو حضرت ان کو بھی مایوس نہیں فرماتے تھے، ان کو بھی کہتے تھے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اس اسٹیج کے اوپر تم بھی کھڑے ہو کر اپنا ایک جو ہے اپنے دل کی بھاونا اور اپنے دل سے کچھ بات نکالو گے۔ یہ حضرت کی باتیں تھی اور یہ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کا رسپیکٹ کریں۔ آنے والے جو ہے یہ اسٹوڈنٹ، یہ جو سر ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ ہم جب چوتھی ککشا کے اندر تھے اور یہ مودی صاحب کے پاس ہم نے جب گنیت بنا اور ہم جب جامعہ کے اندر گئے اور ہمارے جامعہ کے اندر معین الفرائض ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے گجراتی، سارے حساب کرنے کا گنیت کے اندر، یہ سارے حساب کرنے کا، میراث اتنا، اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا، اور جب ہمارے استاد نے ہماری پوری 1 سے لے کر 100 تک کے جب گنتی سنی ہے تو بیک وقت ہم سناتے چلے گئے، لیکن جب اس وقت دل سے دعا نکلی مودی سر کے لیے کہ وہ ایک مرتبہ مارا ہوا تھپڑ اور لکڑی سے ہم کو مارا تھا، لیکن آج دل سے دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے ہمارے پیچھے محنت کی، انہوں نے ہر چیز قربان کر دی، جب وہ اپنا لڑکا بیمار ہوتا ہے اس کو بھی قربان کر دیا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا تو یہاں پہ ایک ہی ہے، لیکن جب دھامرود کی اسکول کے اندر جاؤں گا تو میرے لیے تو ہزاروں بچے وہاں کھڑے۔ ہاں، یہ آنے والے سر کا بھی ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، ان کی محنتوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جن بچوں نے یہاں پہ محنت کی ہے اور یہاں پہ پروگرام دکھایا ہے، یہ جس فیلڈ کے اندر بھی جائیں گے، جس میدان کے اندر بھی جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر میدان کے اندر کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں اسی ایک شعر کے اوپر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تعمیر وطن میں تھے ہم برابر کے شریک، اگر تم دیوار ہو تو اسی شعر کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔